بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور اس سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ قسط میں ہم نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو عظیم اور اہم ترین تاریخی شخصیت ہے، ان کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہمارا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی ابتدائی زندگی میں دین اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، کیونکہ مکہ میں جب توحید کی صدا گونجی اس وقت عمر 27 برس کے نوجوان تھے، اور یہ کہ انتہائی طاقتور بھی تھے۔ توحید کی یہ صدا عمر کے لیے بالکل اجنبی تھی، لہذا جس کسی کے بارے میں عمر کو یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ مسلمان ہو گیا، عمر بری طرح اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور اس کا جینا محال کر دیتے، اور یہی کچھ کیفیت ناظرین کرام ابو جہل کی بھی تھی کہ اس کے مزاج میں بھی بہت تندی و تیزی تھی، اور مسلمانوں کو ستانے کے معاملے میں عمر کی طرح وہ بھی بہت پیش تھا۔ لہذا مسلمان ان دونوں سے بہت ہی پریشان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، یعنی یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے، اور یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پریشان تھے، اور پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ معاشرے میں ان دونوں کا بڑا ہی اثر و رسوخ تھا، اور دونوں بہت طاقتور بھی تھے، اور دونوں کے مزاج میں بڑی تندی و تیزی اور شدت بھی تھی، مگر ان خوبیوں کو ان دونوں نے غلط استعمال کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کو ستانے کے لیے دونوں اپنی ان قدرتی صلاحیتوں اور خوبیوں کو غلط استعمال کر رہے تھے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، اسے ہدایت نصیب ہو جائے تو مسلمانوں کا بہت ہی بھلا ہو جائے۔ اور یوں ناظرین کرام وقت گزرتا رہا، آخر آفتاب نبوت کو چمکتے ہوئے اور مکہ شہر پر اپنی روشن کرنیں بکھیرتے ہوئے جب نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے ان مظلوم اور بے بس مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان مظلوم و مجبور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر سکتا ہو وہ ہجرت کر جائے، کیونکہ وہاں حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی عادل ہے، بڑا ہی انصاف پسند ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر گئے حبشہ کی جانب،
اور یہ مسلمان جو ہجرت کر گئے ان میں یقیناً بہت سے وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کا عمر ابن الخطاب کے ساتھ قرابت داری کا تعلق تھا۔ عمر انہیں جاتے ہوئے دیکھتے، سفر کی تیاری کرتے ہوئے دیکھتے اور پھر روانگی کے وقت میں دیکھتے اور بہت ہی رنجیدہ ہو جاتے کہ یہ میرے قرابت دار، یہ میرے رشتہ دار، یہ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اپنا شہر مکہ چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے گھر کو خیر بات کہہ کر نہ جانے کہاں چلے جا رہے ہیں، گمنام راستے، گمنام منزل، نئی جگہ اور نئے لوگوں کے درمیان نہ جانے ان کا کیا بنے گا۔ جب بھی کوئی خاندان یا کوئی فرد ہجرت کرتا عمر رنجیدہ ہو جایا کرتے اور یوں وقت گزرتا چلا گیا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ 5 نبوی کے بعد سن 6 نبوی آ گیا۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھ کر عمر رنجیدہ ہوتے چلے گئے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں حبشہ کی جانب۔ لیکن ناظرین کرام، عمر کی اس افسردگی اور پژمردگی کا بھی آخر الٹا ہی نتیجہ نکلا، اور بجائے اس کے کہ عمر سوچتے کہ میں ان نو مسلموں کو ستانا چھوڑ دوں، میں باز آ جاؤں، کیونکہ ہمارے ستانے کا ہی تو یہ نتیجہ ہے کہ یہ لوگ چلے جا رہے ہیں اور قوم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، یہ خیال دل میں نہ آیا کہ میں ستانے سے باز آ جاؤں۔ کیا خیال آیا دل میں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایک دن دل میں یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس تمام تر مشکل کا اصل جو سبب ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ اس اصل سبب کو ہی ختم کر دیا جائے، یہ خیال دل میں آیا۔ چنانچہ ایک روز دوپہر کے وقت سخت گرمی کے موسم میں، عین تپتی ہوئی دوپہر میں، اور جب کہ جھلسا دینے والی گرمی تھی اور ہر طرف گرم لو کے جھکڑ چل رہے تھے اور سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا، ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن عبداللہ، اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں اور ایسی کڑکتی ہوئی گرمی میں اور ایسی جھلسا دینے والی لو میں عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ گرمی کا عالم تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں دبکا بیٹھا ہے، کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، اتنی گرمی۔ مگر عمر کا یہ حال کہ اتنی گرمی میں چلے جا رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار۔ یہ منظر دیکھا جب نعیم نے تو یہ شخص ٹھٹک کر رہ گیا کہ ضرور کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ چنانچہ ہمت کر کے عمر کے سامنے آیا یہ شخص اور پوچھا کہ عمر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ ننگی تلوار، اتنی گرمی میں آپ چلے جا رہے ہیں۔ عمر نے جواب دیا
کہ اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے سر کچلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ عمر کس فتنے کی بات کر رہے ہو تم؟ کہا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے جواب دیا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے میرے گھر کو؟ اس شخص نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ پہلے ان کی خبر لو، بعد میں محمد کی خبر کی فکر کرنا۔ عمر یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے، غصے سے بے قابو ہو گئے اور فوراً اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے اور بہت زور سے دروازے پر دستک دی، گویا کہ ابھی توڑ ڈالیں گے اس دروازے کو۔ اور اس وقت وہاں عمر کی بہن یعنی فاطمہ اور ان کے شوہر یعنی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس وقت ان دونوں کو قرآن پڑھانے کے لیے وہاں تیسرے شخص یعنی حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے۔ عمر کی آمد جب محسوس کی خباب نے تو خوف کی شدت کی وجہ سے وہ فوراً گھر میں کہیں کسی کونے کھدرے میں چھپ گئے، اور عمر جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے خباب کو تو دیکھا ہی نہیں، یہی دونوں نظر آئے یعنی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید۔ عمر نے محسوس کیا کہ میرے آتے ہی ان دونوں نے کوئی چیز جلدی سے ادھر ادھر چھپا دی ہے، تو کہا عمر نے کہ کیا چیز تم نے چھپائی ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ کچھ بھی تو نہیں چھپایا ہم نے۔ عمر نے کہا کہ دروازے پر میں نے کچھ آواز سنی تھی، تم دونوں کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ ضرور کچھ تم نے چھپایا ہے، اسی میں کچھ لکھا ہوا تھا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ وہ کیا چیز ہے۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ نہیں دکھائیں گے۔ عمر نے دونوں کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ مارتے مارتے لہو لہان کر ڈالا دونوں کو، ذرا بھی لحاظ نہ کیا کہ سگی بہن ہے فاطمہ اور بہن کا شوہر ہے سعید۔ مار کھاتے کھاتے آخر اچانک بہن کے تیور بدل گئے، انداز بدل گیا، لب و لہجہ بدل گیا، اور بہن نے یوں کہا کہ عمر جتنا مارنا ہے مار لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، مگر یاد رکھو کہ یہ ایمان جب ایک بار دل کے اندر گھر کر لیتا ہے تو پھر کسی صورت یہ ایمان دل سے نکل نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھو اور جو کرنا ہے کر لو۔ بہن کی زبانی جب عمر نے یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے، عمر ہکا بکا رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ عورت، یہ کمزور مخلوق مجھے جواب دے رہی ہے، عمر کے سامنے بول رہی ہے۔ وہ عمر
کہ تمام شہر مکہ کے بڑے بڑے بہادر اور جوان عمر کا نام سنتے ہی لرز اٹھتے تھے، مگر آج یہی عمر اس کمزور مخلوق، اس عورت یعنی اپنی بہن فاطمہ کی زبان سے یہ بات سن کر آج عمر خود لرز لرز گئے کہ یہ کیا بات کہہ دی کہ ایمان جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو پھر کسی صورت یہ ایمان دل سے نکل نہیں سکتا۔ عمر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے ضرور۔ عمر نے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ کیا چیز ہے جو تم دونوں پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ دوبارہ اصرار شروع کر دیا، مگر ناظرین کرام اصرار پہلے بھی تھا کہ مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ، اور اصرار اب پھر شروع کر دیا۔ وہ بھی اصرار تھا اور یہ بھی اصرار، مگر ان دونوں اصراروں میں بہت بڑا فرق تھا۔ پہلے عمر جب اصرار کر رہے تھے کہ مجھے وہ چیز دکھاؤ، اس اصرار میں توہین تھی، تذلیل تھی اور دھمکی تھی کہ دکھاؤ، مگر اب یہ جو اصرار تھا اس میں عمر التجا کر رہے تھے، عمر فریاد کر رہے تھے، عمر اب گزارش کر رہے تھے کہ مجھے دکھاؤ وہ کیا چیز ہے جو تم دونوں پڑھ رہے تھے۔ اب عمر کی دنیا، اب عمر کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ توحید کی وہ صدا جو مکہ کی وادیوں میں سالہ سال سے گونج رہی تھی، توحید کی یہی شمع اب عمر کے دل کو بھی روشن کرنے لگی تھی۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں مزید تفصیل انشاءاللہ اپنی آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت کے متمنی ہیں۔ اللہ کے حوالے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔